إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ ان دونوں آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے۔ کن سے کہیے؟ مشرکین سے، جو فرشتوں کی یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یا حضرت عزیر علیہ السلام کی یا جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جن مسلمان ہو چکے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہارا جو گمان ہے کہ یہ معبود ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، ان کی عبادت کی جانی چاہیے، ان سے آپ کہیے کہ کیا وہ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں ان سے؟ کیا تم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو؟ ہاں، ہم ہوتے ہیں۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے، تمہیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو جب تم بھوکے ہو، جب تم پیاسے ہو، جب تم مصیبت میں گرفتار ہو، تو جن کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھا ہے، اگر تم انہیں پکارو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں؟ مصیبت کو تم سے دور کر سکتے ہیں؟ یا دور کرنا دور کی بات، کیا مصیبت تھوڑی دیر کے لیے ٹال سکتے ہیں کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹال سکتے ہیں کیا؟ اور اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ مصیبت کو تحویل بھی کر سکتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العالمین کلی طور پر اس مصیبت کو دور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں بہت شدید بخار ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بخار ہوتا تھا اور لوگ جب بیمار پڑتے تو ٹوٹ جاتے بخار سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے مدینے کے اس بخار کو جحفہ نامی ایک مقام میں منتقل کر دیا، یعنی اللہ تعالی نے اس کو مدینے سے نکال کر کے جحفہ نامی ایک بستی میں منتقل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ بیماری کو بھی ٹھیک کر دے اور بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دے۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم ان لوگوں کو پکارو، کیا وہ تم سے مصیبت کو دور کر سکتے ہیں یا مصیبت کو تم سے ٹال سکتے ہیں؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ بات مشرکین کو بھی پتا تھی اور وہ اس کو جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب بھی کبھی وہ کشتی پہ سوار ہوتے، اب بیچ سمندر میں ان کی کشتی ڈگمگاتی اور ان کو ڈوبنے کا خوف ہوتا،
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو وہاں پکارتے، اور جب اللہ رب العالمین ان کو صحیح سالم خشکی میں لے آتا، سمندر کے خطرات سے نکال دیتا، ہوائیں تھم جاتی، موج کے جو تھپیڑے ان کو لگ رہے ہوتے ہیں اس سے وہ سکون پا جاتے، اور ان کی کشتی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلنے لگتی، اور اب ہچکولے نہیں کھاتی، تو پھر وہ کیا کرتے؟ خشکی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ معبودان باطلہ کو شریک کر دیتے تھے۔ یہ بات وہ بھی جانتے تھے، اسی لیے جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو معبودان باطلہ کو نہیں پکارتے تھے، اس وقت صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے اولئک الذین یدعون، کہ تم اپنے گمان میں، اپنے زعم میں جن لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہو اور جن کو تم پکار رہے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے جانب قربت طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریبی بڑھانے کی، یہ قربت بڑھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سب سے بڑی جو دنیا کے اندر ہے وہ توحید ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم توحید باری تعالیٰ کی تحقیق کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اور اللہ سے وہ جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب جہنم سے وہ ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ خود محتاج ہیں، وہ اپنے لیے نفع پہنچانے کے لائق نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا نفع پہنچائیں گے؟ جب وہ خود کو نہیں پہنچا سکتے نفع، تو وہ تمہیں کیا نفع دیں گے؟ اور اگر وہ نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے تو اللہ سے قربت کیوں رکھتے؟ اللہ رب العالمین سے اس کے رحمت کی امید وہ کیوں رکھتے؟ جب وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، تو تم بھی وہی کام کرو نا۔ تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنا کے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کے لیے نظر و نیاز کیوں کرتے ہو؟ ان کے لیے ذبح کیوں کرتے ہو؟ ان کے قبروں کا طواف کیوں کرتے ہو؟ ان کے قبروں کے مجاور کیوں بنے ہوئے ہو؟ وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ وہ اللہ کے سامنے محتاج ہیں، وہ اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اور تمہیں کیا، وہ اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب وہ اپنے آپ کو نہیں فائدہ پہنچا سکتے تو کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیت کریمہ اپنے سننے والے کو تین فائدے دیتی ہے جی، تین فائدے دیتی ہے، اور یہ تینوں فائدہ اگر آپ سمجھ گئے تو اس باب کو قائم کرنے کا جو مقصود ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، سبحانہ و تعالی، اور جتنے مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، سب کے سب۔ یہ ہمارے اوپر شرعی طور پر اور عقلی طور پر اور اخلاقی طور پر ہم پر یہ واجب کرتی ہے یہ بات کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کر دیں، اور اپنے دل کو اس ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑیں جو کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اور اپنی رغبت، اپنی رہبت، اپنی خوف، اپنی انابت اسی اللہ رب العالمین کے لیے رکھیں جو کیا ہے؟ مخلوق سے بے نیاز ہے۔ یہ پہلا فائدہ اس آیت کریمہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اے اس آیت کریمہ کو پڑھنے والے اور اس کے معانی کے اوپر غور کرنے والے، تم نے ابھی آیت کریمہ میں یہ بات سنی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، اور جنات جو ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہماری طرح محتاج ہیں اللہ رب العالمین، جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں۔ اگر وہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے تقرب حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توحید کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے دل کو اللہ سے معلق کریں، اللہ کے سے جنت کی امید رکھیں، اللہ کے عذاب سے خوف کھائیں۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب آدمی توحید کی تحقیق کرے گا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق چلے گا۔ اپنی رغبت اللہ سے رکھیں، خوف انابت یہ صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں، اس لیے کہ قبر والے ہوں یا جن کو ہم نے ولی سمجھا ہے، جن کو ہم نے پیر سمجھا ہے، جن کو ہم نے بزرگ سمجھا ہے، جو فرشتے ہیں، جو جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے طرح محتاج ہیں، ہمارے طرح محتاج ہیں، اور بلکہ ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑے محتاج ہیں۔ جس کی ضرورت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں وہ کوشش کرے کہ ہم اللہ کی توحید کے اوپر کس قدر جم جائیں، اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر کتنا عمل کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں کتنا نافذ کرنے والے ہوں۔ کیوں اس کی کوشش کرنی چاہیے؟ تاکہ وہ جو جس قدر عبادت کرنے والا ہوگا وہ اس قدر اللہ سے قریب ہوگا۔ یہی وہ بزرگ کرتے ہیں، یہی وہ صالح لوگ کرتے ہیں، یہی فرشتے کرتے ہیں، یہی حضرت عیسیٰ کرتے تھے، یہی حضرت عزیر کرتے تھے، یہی جنات کرتے ہیں۔ اب ان کو کیوں پکارتے ہیں لوگ؟ ان کو اللہ کے علاوہ کیوں پکارتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم کو اور آپ کو خطاب ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی جانب وسیلے تلاش کرو۔ وسیلہ کو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ بزرگ ہیں، یہ مزار والے ہیں، یہ قبر والے ہیں، یہی وسیلہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے۔ وسیلہ سے مراد یہاں یہ وسیلہ نہیں ہے جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں کسی بڑے افسر سے آپ کو ملنا ہو تو اس کے چھوٹے افسر کو ملنا پڑے گا، اور چھوٹے افسر سے ملنے کے لیے اس کا جو پیون ہے اس سے ملنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ، تم نے اللہ رب العالمین کے دربار کو دنیا کے دربار سے مشابہ قرار دے دیا۔ دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ کیا مخلوق اور خالق دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا دنیا میں یہ وسیلہ اور واسطہ کا معاملہ چلتا ہوگا؟ اللہ کے پاس وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، وسیلہ اور واسطہ کیا ہے کہ آدمی موحد ہو، آدمی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو۔ مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں ابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، عمل صالح بجا لاؤ، توحید کی تحقیق کرو، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں قربوا الیہ بطاعتہ، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرو اللہ کی اطاعت کر کے، والعمل بما یرضیہ، وہ عمل کرو جو اللہ کو راضی کر دے، یہ وسیلہ کا معنی ہے۔ یعنی ابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ عمل کرو جو تم کو اللہ رب العالمین سے قریب کرے اور اللہ کی رضامندی کا مستحق ٹھہرائے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہی تو عمل ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا اور جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے بیان کیا۔ توحید ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ لوگوں نے جو یہ سمجھا کہ ہم فلاں پیر کو، یہ ہمارے سادات ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ درمیان ہیں، یہ توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ کے اوپر لگایا جانے والا سب سے بڑا عیب ہے جو روئے زمین میں لوگ لگاتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا عیب ہے جو لگانے والے اللہ تعالیٰ کو لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین اسی دین کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو، جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز سمجھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج کے مشرک جو کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی وہی کہا کرتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، یہ تو درمیانی لوگ ہیں، ہم اپنی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، ان کو کہتے ہیں یہ اللہ سے کہہ کے وہ بات منوا کر کے لے آتے ہیں اور یہاں پیش کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال وہی دیتے ہیں، بڑے افسر سے ملنا ہو تو چھوٹے افسر سے ملو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح کے وسیلے بنانے والا آدمی اور
غیر اللہ کو درمیان میں، اپنی دعاؤں کے درمیان میں لا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا آدمی اللہ تعالی سے سوء ظن رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی مشابہت مخلوق کے ساتھ دیتا ہے جو کہ حرام ہے، اور کئی ایک گناہ کا ارتکاب وہ کرتا ہے کہ جس طرح سے مخلوق کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کرنے کے لیے، آفس میں کام کروانے کے لیے کسی بابو کو پکڑنا پڑتا ہے، کہا یہ لوگ بابو ہیں، کیا ان کو ٹھیکیداری ملی ہوئی ہے کیا کہ اللہ رب العالمین سے یہ کام کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تمام چیزوں کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، کوئی پکارنے والا اگر پکارتا ہے میں اس کے پکار کو سنتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہا تم میری باتوں کو مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ آدمی جو قبر والوں کے پاس جاتا ہے، اصحاب قبور کے پاس، اور وہاں مانگتا ہے اور ان کا نام رکھتا ہے کہ یہ اولیاء ہیں اللہ کے علاوہ، ہم اس سے یہ کہیں گے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے قول کو ماننے والا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں، میں بعید نہیں ہوں کہ میرے لیے تم کسی دوسرے کو پکڑو کہ وہ جا کر کے مجھ تک تمہاری بات پہنچا دے۔ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، میں جواد ہوں، میں کریم ہوں، میں معطی ہوں، میں دینے والا ہوں۔ کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، مجھے کسی وسیلے کے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیا ہے، تو میری قول کے اوپر ایمان لیا، میرے حکم کے اوپر ایمان لیا، میرے رسول کی پیروی کر لے، توحید کی کے اوپر اپنی زندگی قائم کر لے، اور اتباع محمدی کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے، اسلام قبول کر لے، تمہاری ساری چیزیں ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غور کیجئے، اور اسی اللہ کو لوگ آج مخلوق سے مشابہ دے کر کے اور مخلوق سے مشابہت قرار دے کر کے غیر اللہ کے سامنے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ مزاروں کے سامنے یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس شرک سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اور جو شرک اس دین کو ڈائنامیٹ کرنے والا ہے، اس دین کو ختم کرنے والا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسی دین کا نام لے کر کے یہ اتنا بڑا بازار سجایا گیا ہے جس میں صرف شرک ہی شرک ہے، توحید نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر توحید کہا جاتا ہے کس کو؟ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت۔ اور توحید صرف یہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کے ترک کرنے کو بھی توحید کہتے ہیں۔ یعنی آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کو ترک کرے، یہی توحید کی تفسیر ہے، یہی توحید کی تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں یہ واضح کیا کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا اللہ کے علاوہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل عبادت ہے، ان کو چھوڑ دینا واجب ہے، کہ ان کی عبادتوں کو ترک کر دینا یہ واجب ہے۔ اور یہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ فرشتے، وہ انبیاء جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکار رہے ہو ان کی عبادتوں کو ترک کر دیا جائے، ان کی عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آدمی اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی توحید یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرے، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے وہ کفر نہ کرے، ان کی عبادت کا وہ انکار نہ کرے، تب تک وہ مومن موحد نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی۔ چلیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. جی، قال رحمہ اللہ تبارک و تعالی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ،
وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. یہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے جی، اور یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کل من عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ تو جو طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، ایسا مضبوط کڑا کہ جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کو تھامنے والا وہ آدمی ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو کے تھامنے کی تحقیق کیسے ہوگی؟ تو کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کفر کا، معبودان باطلہ کا کفر کرنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے پڑے گی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کیا کہا؟ دیکھیے، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم والے، اپنے گاؤں والوں سے کہا، کیا کہا؟ کہا اننی برا، یعنی جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں اس سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ بری کا مطلب، براعت کا اصل کیا ہوتا ہے؟ تخلی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں پہ مقصود کیا ہے؟ کفر، یعنی میں ان کا انکار کرتا ہوں، میں ان کی کفر کرتا ہوں۔ اننی براء مما تعبدون، اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں کفر کرتا ہوں، ان کا انکار کرتا ہوں، کلی طور پر، چاہے جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی عبادت کا انکار کرتا ہوں۔ الا الذی فطرنی، اب استثناء کیا، دیکھیے، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو استثناء کیا، سوائے اللہ رب العالمین کی۔ الا الذی فطرنی، فطرنی مانے خلقنی واوجدنی من غیر مثال سابق۔ فطرنی کا معنی جس نے مجھے پیدا کیا بغیر کسی سابقہ مثال کے، اور کسی کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو پیدا کرے۔ جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری عبادتوں کا مستحق ہے، وہی میری عبادتوں کا مستحق ہے۔ تو آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ آدمی معبودان باطلہ کا کفر کرے، اور جو لوگ معبودان باطلہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی براءت کا اور ان کے ساتھ بھی علیحدگی کا اعلان کرے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت جیسے توحید کو قبول کرنا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت یہ بھی ہے کہ آدمی شرک کو ترک کرے، شرک کو ترک کرے۔ اس بات کو سمجھیے گا، فرما برداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کریں، بلکہ فرما برداری یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں۔ یہ دونوں چیز، مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی حلال مال کھا رہا ہوتا ہے، حلال کماتا ہے، تو اس کو حلال کھانے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور حرام کام چھوڑنے کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کرنے کو جس طرح کہا ہے، یعنی کام کو کرنے کا حکم جس طرح سے دیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اگر بندہ چیزوں کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، ویسے ہی اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے روئے زمین پہ، معبودان باطلہ بنا کر کے لوگ ان کو پوج رہے ہیں، ان سے کفر کرنا یہ توحید کا جزو ہے، توحید کا حصہ ہے۔ اور آدمی یہ کہے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سب طریقہ ٹھیک ہے، سب کا وہیں پہنچتا ہے، تو ایسا آدمی موحد نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی موحد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی موحد بننا چاہتا ہے
تو اس کے لیے کچھ شروط ہیں. وہ شروط کیا ہے؟ پہلا شرط کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرے؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو زندگی بھر شرک سے بچا کر کے رکھے، شرک کے جتنے اقسام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اور تیسری چیز کہ کفر سے، یعنی معبودان باطلہ کی عبادت سے، اور جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے وہ برات کا اعلان کرے، اظہار کرے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم توحید کے اوپر قائم ہیں، لیکن ہم فلاں کو کیوں برا کہیں گے؟ وہ اس کا طریقہ ہے، وہ کر رہا ہے، کرنے دو. تم کو کیا ہے؟ تم کاहे کو برا کہو گے؟ تم داروغہ ہو؟ تم داروغہ بنائے گئے ہو؟ یا تم کو ٹھیکہ ملا ہے یہ کرنے کا؟ بھائی، جب تک ہم کلمے میں لا الہ پہلے اللہ نے ذکر کیا، جب تک ہم معبودان باطلہ کا انکار نہ کریں، تخلیہ نہ کریں، تصفیہ نہ کریں، تب تک ہم توحید کے اوپر قائم نہیں ہو سکتے. تو توحید کے لیے ضروری ہے کہ معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے. ایک آدمی یہ کہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور زندگی بھر اللہ رب العالمین سے ہم کو کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن ہم معبودان باطلہ کا انکار نہیں کریں گے. کاहे انکار کریں گے؟ کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو. یعنی اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے کہ وہ معبودان باطلہ ہیں. ہم کسی کے معبود کو کیوں جھٹلائیں؟ ہاں، رہی بات میری، تو بھیا ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، ہم کبھی توحید سے نہیں پھریں گے. کیا کہیے گا کہ وہ آدمی موحد ہے؟ قسم اللہ کی، نہ وہ موحد ہے نہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہے، نہ وہ موحد ہے نہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہے. یہ جان لیجیے. جو یہ کہے کہ لوگ آزاد ہیں، ہر آدمی اپنے مرضی کا معبود چن کر کے جیسے اس کو پسند آتا ہے ویسی وہ عبادت کر لے. ہاں، رہی بات میری، تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. لیکن میں کسی دوسرے کو کیوں عیب لگاؤں؟ وہ جو حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہے، وہ جو حضرت عزیر کی عبادت کر رہا ہے، وہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، وہ جو جس کو چاہ رہا ہے اس کو پکار رہا ہے، ہم اس کو کیوں برا بھلا کہیں گے؟ وہ اس کی چوائس ہے، اس میں وہ آزاد ہے. اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے. تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر پابندی لگانے والے؟ قسم اللہ کی، اس کی توحید نہیں ہے صحیح، درست نہیں ہے. اس لیے توحید کے لیے یہ لازمی شے ہے کہ وہ تمام معبودان باطلہ کا، جن کو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ کفر کرے. اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، کسی کے لیے نہیں. اب اگر ہم اپنا مالک ہیں، تو اپنا مالک ہے، کیوں اپنا مالک ہے؟ تمہارے لیے بھی ناجائز ہے. اگر میرے لیے ناجائز ہے تو تمہارے لیے بھی ناجائز ہے. اللہ کے علاوہ جن کو تم لوگ معبود بنا رکھا ہے، وہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بھی ناجائز ہے. اور شرک کی وجہ سے مشرکین سے برات کا اظہار کرے، ہے نا. اس لیے کہ کوئی آدمی اگر مشرک سے محبت رکھ رہا ہے، اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے انحراف کی وجہ سے، تو اس آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ تو وہ مسلمان ہے نہ وہ موحد ہے. ہاں، کوئی آدمی مشرک سے محبت کر رہا ہے اس کے دین کی وجہ سے نہیں، کسی اور دوسرے معاملے کی وجہ سے، تو یہ اس کے اسلام کو توڑنے والا نہیں ہے، وہ اس کے اسلام کو توڑنے والا نہیں ہے. یہاں ہم دیکھیے، اگر ہم کہیں گے براءۃ من المشرکین، مشرکوں سے براءت کا اظہار کرنا، تو اس سے کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ ان سے ہم بغض رکھیں گے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے ان سے ہم محبت نہیں کریں گے. لیکن رہی بات دنیا کی وجہ سے ان سے محبت کرنا، دنیا کی وجہ سے ان سے محبت کرنا، یا ان سے طبعی محبت کرنا، ہے نا، یا ان سے طبعی محبت کرنا، یہ اسلام کو توڑتا نہیں ہے. یہاں وہ محبت مراد ہے جو اسلام کو توڑنے والی محبت ہو. تو برات، مشرکین سے برات کا کیا معنی ہوا؟ مشرکین سے برات کا معنی یہ ہوا کہ ہم شرک کی وجہ سے، چونکہ وہ شرک کے اندر ملوث ہیں،
اس وجہ سے ہم ان سے بغض و عداوت رکھیں۔ لیکن اگر کوئی طبعی محبت، یعنی کوئی کسی کا کوئی بھائی ہے، مثال کے طور پر سگا بھائی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اور وہ مشرک ہے، لیکن بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ طبعی محبت ہے، فطری محبت ہے، تو اس محبت کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، چونکہ وہ مشرک ہے تو اس کی اس عمل کی وجہ سے اس سے عداوت رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی؟ کہ ایک دور دراز کا آدمی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے لیکن وہ مشرک ہے، تو اب جب کوئی بات ہوگی تو آپ ترجیح کس کو دیجیے گا؟ اس بھائی کو دیجیے گا جو موحد ہے، جو آپ کا دینی بھائی ہے۔ ہاں، آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو آپ کی طبعی محبت کے باوجود بھی آپ اس کی محبت کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، یہ مانا ہوگا۔ تو انسان اس وقت تک توحید والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک سے اور اہل شرک سے برات کا اظہار نہ کرے، وہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ چلیے۔ وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقوله تعالی، اللہ رب العالمین کا قول، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، سبحانہ عما یشرکون۔ اہل کتاب یہود و نصارہ نے، اور یہاں پہ مراد اصلی طور پر نصارہ ہیں، اتخذوا احبارهم، احبار حبر یا حبر کی جمع ہے جی، حبرن یا حبرن کی جمع ہے احبار، اور اس کہتے ہیں یہ یہود کے اور نصارہ کے بڑے عالم کو کہتے ہیں، یہود و نصارہ کے بڑے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ احبار۔ اور نصارہ یہ رہبان، رہبان جو ہے یہ نصارہ کے عبادت گزار لوگوں کو کہتے ہیں، یہ نصارہ کے عبادت گزار لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے احبار کو اور اپنے عبادت گزار لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کیا کیا؟ معبود بنا لیا، ارباب من دون اللہ، رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے رب بنا لیا، اور اپنے احبار کو یعنی اپنے بڑے علماء کو اور اپنے روحبان کو، اپنی عبادت گزار لوگوں کو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اللہ کہتا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کا یہ فعل توحید کے منافی ہوا۔ یعنی کیسے ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا؟ ان کو کیسے رب بنا لیا؟ تو رب بنانے کی علت کیا ہوئی؟ کہ احبار نے اور رہبان نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو یہ حلال مانتے تھے، اگرچہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کی کر دیا ہے، اگر ان کے احبار اور رہبان نے حلال کر دیا تو اس کو وہ حلال ہی سمجھتے تھے، اس کو حلال ہی سمجھتے تھے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اس حیثیت سے کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مخالف ہوا کرتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے رب بنا لیا، ان لوگوں نے رب بنا لیا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کی تفصیل ایک مستقل باب میں آ رہی ہے، وہاں پر اس کی وضاحت تفصیلی طور پر آپ کے سامنے کی جائے گی، لیکن یہاں آپ اس بات کو جان لیں تاکہ مسئلے میں خلط ملط نہ ہو۔ کوئی آدمی اگر علماء میں سے کسی عالم کے پاس آتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس عالم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کیا اس کو وہ حلال کر دے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام کر دے، ہے نا؟ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، یعنی وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ عالم جو کہے وہی صحیح، اور اس کو وہ ولی مانے، اس کو وہ ولی مانے، اگر اس کا وہ ولی یہ کہہ رہا ہے کہ سود لینا حلال ہے،
جبکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اب وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ سود لینا حلال ہے، اس لیے کہ اس کے شیخ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، یا اس کے شیخ نے یہ کہا ہے، اس کے پیر نے اس کو یہ کہا ہے، یا کوئی مخصوص گوشت جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اب اس کا پیر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے لیے یہ حرام ہے، اس کو تم مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے مضر ہے، یا مضر نہ کہے کہ تمہارے لیے حرام ہے مت کھاؤ. اب یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے حرام ہے. تو جان لیجئے اس نے اس پیر کو، اس مولوی کو، اس مفتی کو، اس عالم کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اس لیے کہ حکم جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے. حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین. اور جو ایسا اعتقاد رکھنے والا ہوگا اپنے اس عمل سے وہ کافر ہو جائے گا، وہ موحد نہیں ہوگا اور وہ مشرک ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں غیر اللہ کو شریک کرنے والا ہوگا. ایسا شریک کرنے والا آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی عالم کی اطاعت کرتا ہے حلت و حرمت میں، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ دین ہے، اور دلیل کے ذریعے سے وہ عالم وہ اس مسئلے کو بتا رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، تو یہ چیز جائز ہے. یہ چیز جائز ہے. ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی عالم کی اگر اطاعت کی جا رہی ہے حلال و حرام کے کسی مسئلے کو جاننے کے لیے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دلیل کے ذریعے سے کتاب و سنت کے دلائل سے آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہے، اپنے خواہشات نفسانی سے نہیں، اپنے مرضی سے نہیں، اس لیے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز صحیح ہوگا، ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہوگا، ایسا نہیں. دلیلوں کے ذریعے سے وہ یہ کہے، تو ایسا اگر آپ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں تو یہ اس کو رب بنانا نہیں ہوا. کیونکہ شریعت میں جو چیزیں موجود ہیں اس کی وضاحت کون کرے گا؟ کوئی عالم ہی نہ کرے گا، وہی نہ بتائے گا. ظاہر ہے آپ قرآن کے پاس جا کر کے یہ کہیں کہ اے قرآن مجھے یہ بتاؤ کہ سود حلال ہے کہ حرام ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیج خود بخود الٹ جائے اور جا کر کے وہ آیت چمکنے لگے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے؟ نہیں، کوئی عالم ہی آپ کی رہنمائی کرے گا. پوچھے مولانا صاحب سود لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھائی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سود کو حرام کرتا ہے، سود کو حرام کرتا ہے. یہ آپ اطاعت دراصل اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں، لیکن اس کی رہنمائی اس جانب کس نے کیا ہے؟ اس عالم نے آپ کی ہے. تو اس مسئلے میں خلط ملط آدمی نہ کرے. مزید اس آیت کریمہ کی وضاحت انشاءاللہ ایک مستقل باب آپ کے سامنے آئے گا، جہاں اس کی وضاحت ہم مزید کریں گے، اور اس کے شان نزول کے اوپر اور اس کے تفسیر کے اوپر علماء نے کیا کہا ہے وہاں پہ مزید گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.